8 اگست بروز ہفتہ۔ آج کے اس ویلاگ میں جو ہم آپ کو سب سے پہلی خبر دیں گے وہ بظاہر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خبر سن کے جو ہے نا وہ سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر ان حرام خوروں کے لیے، ان شریفوں زرداریوں اور جرنیلوں کے غلاموں کے لیے جو کہ ہمارے کمنٹ باکس میں آ کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کبھی پاکستان کے حق میں اچھی بات نکالنی نہیں، جب بھی پاکستان کی اچھی خبر ہوتی ہے آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ تو چلیں ہم پہلے تو یہ اچھی خبر دیتے ہیں اور بعد میں اصل حقائق کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے آسان لفظوں میں۔ اور ظاہر ہے وہ ہمارے جو حقائق ہیں نا وہ سمجھ والوں کے لیے ہیں، علم والوں کے لیے ہیں، شعور رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ ذہنی غلام یا جو اصلی اور نسلی اور پیڑھی پیڑھی چلے آ رہے ہیں نا بیوقوف اور غلام، ان کے لیے نہیں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن یہ دفاعی معاہدہ اچانک سے ہوا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ یکدم یہ ادھر سے گیا ہے، یکدم وہ ترکی والا منافق پہنچا ہے، اور پہلے جو سب سے بڑا ٹرمپ کا ٹوٹ ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ معاہدہ سائن کر لیا گیا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو پاکستان کی بلے بلے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان دنیا کے فیصلے بھی کروا رہا تھا، ایران اور امریکہ کی صلح بھی کروا رہا تھا، بھلے وہ نہیں ہوئی لیکن دنیا کی میڈیا پہ ہمارا نام تو چلتا رہا نا، نام چلتا رہا دنیا کی میڈیا کے اوپر، اور ہماری بلے بلے بھی ہوتی رہی، فیلڈ مارشل کے نعرے بھی لگتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عزت صرف ہمارے جرنیلوں کو ملی ہے، یہ پاکستان کو نہیں ملی۔ پاکستان کو کیوں نہیں ملی یہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑے سے یہ جو ذہنی غلام ہیں ان کے مطابق ہم اس خبر کو دیتے ہیں نا تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں کہ جناب فیلڈ مارشل امت مسلمہ کا لیڈر بھی بن گیا، ہمارا شہباز شریف وہاں بھی چلا گیا، اور حرمین شریفین کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی بھی ان کو مل گئی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور تینوں ملکوں میں اگر کسی ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ تینوں کے اوپر تصور کیا جائے گا۔ یہ وہ چورن ہے جو پچھلے چند عرصے سے ہماری قوم کو بیچا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں، جب وہ سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس سے پہلے، تب بھی بڑی بلے بلے کی گئی تھی کہ جناب حرمین شریفین کی سیکیورٹی ہم کو مل گئی، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کیا سعودی عربیہ نے پاکستان کے لیے کوئی جنگ میں کودا تھا؟ انڈیا نے تو پڑھے نا بسم اللہ، انڈیا نے آج بھی پاکستان کا پانی بند کیا ہوا ہے، وہ اس جنگ کے بعد، وہ جس جنگ کے اندر انڈیا کے طیارے تباہ کیے گئے تھے وہ آج تک نہیں کھلا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایم بی ایس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت معطل کرے گا، یا یہ جو ترکی والا سب سے بڑا منافق ہے، یہ نیٹو کا جو رکن بنا ہوا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کرتا ہے، کیا یہ کرے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے ٹرمپ کے ٹاؤٹ اور ٹرمپ کے تلوے چاٹنے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اتحاد بنائے جا رہے ہیں یہ ٹرمپ کی مرضی کے مطابق بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو اتحاد بنانے کی اتنی جلدی ہوتی نا، اتنا شوق ہوتا اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ہوتا، تو سب سے پہلے یہ اس میں ایران کو لیتے، یہ فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے، یہ وہ باتیں کرتے۔ لیکن ان کے سامنے وہ جن کو ان کا طاغوت، ان کا خدا تباہ کر رہا ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے یہ جو 3 ملکوں کا اتحاد بنا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، چلیں یہ بھی اب آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یمنی جو ہیں وہ جناب سعودیہ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کے جو فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں، جو ہے نا وہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ پورا امریکہ انہوں نے امیر کر دیا اسلحہ خرید خرید کے، لیکن یمنی ان سے رک نہیں پا رہے۔ اب کرنا کیا تھا کہ یہ بچانا، یہ جو ٹرمپ کا ٹاؤٹ ہے نا ایم بی ایس، اس کو بچانے کے لیے میری ایک بات یاد رکھنا، چاہے ایرانی ہے، چاہے یمنی ہے، یا کوئی بھی ہے، جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، وہ حرمین شریفین کے لیے اپنی جان دے دے گا، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، وہ جہادی بن جائے، وہ فسادی بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، لیکن حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چورن تب بیچا جاتا ہے جب ٹرمپ کے ٹوٹوں کو اپنی پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اب یہ جو ہمارے ملک کے اوپر قابض رجیم ہے نا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر ٹرمپ ایک فون کرے تو یہ تو اپنے ملک کی حکومت بدل دیتے ہیں، تو کیا اس کے ایک اشارے کے مطابق یہ وہاں ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے نہیں جائیں گے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہمیں چورن بیچا جاتا تھا کہ ہم دنیا کی ثالثی کر رہے ہیں، اب ہم دنیا کے جو ہے نا وہ پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، یا پوری دنیا میں ہماری بلے بلے ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملا؟ آپ کے کوئی حالات بہتر ہوئے؟ آپ کی کوئی معیشت بہتر ہوئی؟ کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتا دیں کہ جو آپ کی بہتر ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سعودیہ کے ساتھ کیا، آپ کو کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ وہ کون سا معاہدہ ہوا؟ یہ جو ابھی کا معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ کون سا معاہدہ ہے؟ اس کے کیا نکات ہیں؟ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں؟ ان جرنیلوں نے اتنی بھی ان کو شرم نہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری تو نہیں ہے تو جرنیلوں کا قبضہ۔ جو جمہوری ملک ہوتے ہیں نا وہاں یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ آج بھی جب ٹرمپ، حالانکہ ہم اس کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں،
جب ایران جنگ کے لیے اس نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے ان کی سینٹ میں جاتا ہے، وہ اس کو پاس کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایران جنگ کے معاملے میں 2 سے 3 بار کانگریس نے اس کے اختیارات کو کم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بندہ غلط پالیسی کے اوپر چل رہا ہے۔ اب ٹرمپ سے بڑا اگر دیکھا جائے تو طاقتور تو کوئی نہیں نا، لیکن وہ لوگ اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اوپر یہ قابض جرنیل اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کم از کم پارلیمنٹ کے اندر لا کے اس بل کو، اس معاہدے کو ڈسکس کیا جائے کہ کون سا معاہدہ ہے، اس میں کیا شکیں طے کی گئی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے وہاں فوج بھیجی سعودیہ میں یمن کے خلاف اور ایران والوں کے خلاف کہ ہم نے جناب سیکیورٹی دینی ہے۔ آج تک کسی پاکستانی کو اس معاہدے کا پتہ ہو کہ اس کے بدلے میں کیا لیا گیا، کیا دیا گیا، وہ کتنی دیر کا معاہدہ آیا، وہ کب تک چلے گا، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ۔ لیکن کچھ جرنیلوں کے حرام کے نطفوں کی پیداوار ان کے نعرے مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان بےغیرتوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو آپ کا کوئی سٹیک ہے، آپ عوام ہو، آپ نوجوان ہو، آپ کا حق ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ادارے کا ایک ملازم کہ 25 کروڑ عوام کے فیصلے کر رہا ہے، کیا وہ فیصلہ آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ اور وہ آپ نے نہیں کرنا، جو آپ کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈسکس کرنا ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی حرام خور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، وہ تو جرنیلوں کے تلوے چاٹ کے آئے ہیں، وہ تو جرنیلوں کے بوٹ پالش کر کے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ان کے بوٹ پالش کر کے آئے ہیں تو ان کے اندر کوئی اختیار ہے کہ وہ ان کو پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ معاہدہ کیسے کیا، آپ نے یہ معاہدہ کیوں کیا، وہ معاہدہ، یہ معاہدہ، یا یہ جو پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے ٹرمپ کے آگے پیچھے جا کے دم ہلا رہا تھا، کوئی چیز آج تک پارلیمنٹ میں ڈسکس کی گئی؟ نہیں کی گئی، کیونکہ انہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو نہ پارلیمنٹ پوچھے گی، نہ کوئی عدالت بلائے گی، نہ کوئی سینٹ بلائے گا، نہ کوئی اور ادارہ بلائے گا کہ بھئی یہ جو آپ 25 کروڑ عوام کے فیصلے کر رہے ہو اور دنیا کو سیکیورٹی وغیرہ دے رہے ہو، اس کے پیچھے کچھ بتاؤ بھی تو صحیح نا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی کیا لاجک ہے، آپ نے کیا معاہدہ کیا۔ لیکن کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی ملے گا وہ ان جرنیلوں کو ملے گا، اور یہ جرنیل پورے کا پورا جانور کھائیں گے، اور جو گند بچے گا اجڑی وغیرہ وہ ان سیاستدانوں کو دیں گے جو کہ زرداری اور شریف خاندان یا ان کے ساتھ ملے ہوئے چند ٹاؤٹ ہیں۔ میں تو بار بار ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ان سیکیورٹی معاہدوں کے بعد آپ کو ایک بھی کوئی بہتری کا اشارہ مل رہا ہے پاکستان میں؟ اب بہتری کا اشارہ کیا مل رہا ہے کہ آج بھی گوگل اوپن کریں اور وہاں لکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے افیکٹ جو کنٹری ہے وہ کون سا ہے، تو پہلے نمبر کے اوپر آپ کو ملے گا خدا کا معجزہ، خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت جس کی 7 لاکھ اپنی فوج ہے اور ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے، وہ دہشت گردی میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی شرم والی بات ہو سکتی ہے؟ تقریباً 1 سال کے اندر تقریباً 1100 دھماکے، 1200 شہادتیں، 1600 پاکستانی زخمی 1 سال میں۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں یا ملٹی پلائی کریں دنوں پہ تو ہر دن میں 3 دھماکے ہوتے ہیں تقریباً، اور اس کے بعد ہر دن میں 3 لوگ جو ہیں وہ جان سے جاتے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ 4 لوگ زخمی ہوتے ہیں، ہر دن۔ اندازہ کیجئے ہر دن۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان کی آبادی تو بہت بڑی ہے، کیا انڈیا سے بڑی ہے؟ مجھے بتائیں، چائنا سے بڑی ہے؟ کیا وہاں بھی یہ چیز ہے؟ یہ آپ کے جرنیل اس ملک کا ایسا ناسور بن چکے ہیں کہ اب اگر کنویں سے یہ کتا نہ نکالا گیا نا تو یہ پانی کبھی بھی ہمیشہ کے لیے پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ میری بات یاد رکھنا۔ ان سے بندہ سوال پوچھے کہ تم جو عربیوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے جا رہے ہو، اور ویسے وہ کام عقل جو ان سے سیکیورٹی لے رہے ہیں، ابے تم اپنے ملک کے اندر جو موت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، دہشت گرد روڈوں کے اوپر پھر رہے ہیں، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم خود وہاں جا نہیں سکتے، تو تم دوسرے ممالک کو جب جو ہے نا وہ یہ سیکیورٹی دیتی ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنے گریبان میں کہ اپنے گھر میں بھوک ناچ رہی ہو اور آپ گھر کے باہر جو ہے نا وہ دیگیں چاڑنی شروع کر دیں؟ ابے کیوں؟ جب آپ اپنی ملک کو سیکیور نہیں کر سکتے تو تم دوسروں کو سیکیورٹی دینے کس منہ سے جاتی ہو، اور وہ دوسرے تمہیں بلاتے کیوں ہیں؟ ہمیں تو اس چیز کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے۔ آج بلوچستان آگ میں جل رہا ہے، پورے کا پورا بلوچستان BLA کے دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، پختونخوا میں تباہی ہے، حکومتیں آپ لوٹ رہے ہو، الیکشن آپ لوٹ رہے ہو، اور منافق انسان وردی ڈال کے آتا ہے میڈیا کے سامنے جھوٹ مار کے بول کے چلا جاتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک معاہدہ جو یہ کرتے ہیں یا ٹرمپ کے سامنے جا کے اس کے تلوے چاٹتے ہیں، وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں آج تک وہ بات آپ کے سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ بڑوے آج بھی ان کی وکالت کرتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب انہی سے ملک بچا آ رہا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں مسئلے کی ہر جڑ انہی کے گھر سے نکلتی ہے اور انہی کے گھر میں ختم ہوتی ہے۔ اب آتی ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ہمارے جناب سہیل افریدی صاحب، اس کا والے، وہ عشق عمران میں مرنے والے،
ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے جرنیلوں نے اس کو اس بات کا اندازہ کروا دیا کہ بچے ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، عمران خان کی اللہ نہ کرے زندگی جیل میں ختم ہو جائے گی، تجھے اقتدار ملا ہوا ہے، اپنے اقتدار کو انجوائے کر اور ہماری مان اور بات ختم۔ تو یہ جو لگا ہوا ہے نا اس کے عمران میں مارا جاؤں گا، تو اس کے عمران میں مر جائے گا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اقتدار کا مزہ لے، انجوائے کر اور سارے معاملات کو ختم کر دے۔ اب میری بات کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ یہ بندہ کیوں اس قدر جو ہے نا وہ ہر چیز کو بھول چکا ہے، یہ بندہ کیوں ہر چیز کو نظر انداز کر چکا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ آپ کو بات سمجھنی پڑے گی، یہ آپ کو بات سوچنی پڑے گی کہ ایک بندہ جو کہ بالکل ایک سکول سے اٹھا کے اس کو یہاں تک پہنچایا گیا، پھر وزیر اعلیٰ بنایا گیا، خان نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا کہ یہ نوجوان ہے، آج یہ بندہ کیوں اس قدر پوری جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو چے بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ جرنیل اس کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہونے والا، تو جو مرضی کر لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مزہ لے، بس جتنا مزہ لے سکتا ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو شاید اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے یہی کرنا چاہیے جو یہ جرنیل کہتے ہیں۔ اب آتی ہیں اسی اگلی خبر کی طرف کہ آج کل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اوورسیز کے جو سوشل میڈیا ہے نا اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جناب باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پاکستان نہیں آتے، یہ غداری کرتے ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے۔ دیکھیں شہباز گل جو کام کر رہا ہے نا، اور شہباز گل جس طرح اپنا ایک ویلاگ کر کے ان پورے جرنیلوں کو اور جرنیلی ٹاؤٹ جو صحافی ہیں ان کو نتھ ڈالتا ہے، وہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ شہباز گل کا ایک ویلاگ اور ان کا پورا پرائم ٹائم اور 24 گھنٹے کے سارے کا سارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جرنیلی میڈیا ایک طرف، وہ حقائق بتا رہا ہے۔ اگر وہ بندہ اس طرح کا یہ کام نہ کر رہا نہ ہوتا تو آپ تو اب تک ہر چیز کو بیچ چکے ہوتے، خان کا نظریہ تو آپ اب تک ختم کر چکے ہوتے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ باتیں نکال کے بتاتا ہے کہ دیکھو حقیقت بات یہ ہے، پھر یہ چیخیں مارتے ہیں، وہ سچ ہی بتاتا ہے، وہ اور تو کچھ نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی آپ کی طرح بک جائے، اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کرے تو اس کے لیے آسانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے اس ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ اوورسیز لوگ نہ ہوتے، یہ سوشل میڈیا گروپ نہ ہوتا، تو دنیا کے باہر کے ممالک میں جو ایک پریشر بلڈ ہوا ہے، جو وقت کے اس فرعون کو یہ للکارتے ہیں، کیا تم للکار سکتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بزدل ہو یا تم لائل نہیں ہو، نہیں، ظاہر ہے گھر بار ماں باپ جان سب کو پیاری ہے، لیکن تمہاری مجبوری ہیں، جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فیلڈ میں ہیں تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو باہر بیٹھ کے بول رہے ہیں یہ بڑا آسان کام ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بہت چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ بھی اور ہم بھی۔ اگر آپ باہر نہیں نکل پا رہے، اگر آپ کا بس ہے تو نکل جائیں، کسی نے نہیں روکا آپ کو، لیکن اگر آپ ملک سے باہر نہیں نکل رہے تو آپ بول بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ میدان میں تو جا سکتے ہیں نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اس بولنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جتنی تکلیف یہ اوورسیز کا بولنا اس وقت کے جزیر کو دیتا ہے نا، وہ شاید آپ بھی نہیں دیتے۔ اس لیے یہ جو سسٹم کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، خاص کر خیبر پختونخوا میں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، سسٹم کے بینیفیشری آپ ہو، اقتدار آپ کے پاس ہے، پروٹوکول آپ کے پاس ہے، ہمیں آپ کیا دیتے ہو؟ ہم تو صرف خان کی محبت میں بولتے ہیں۔ جس دن خان نے یہ سیاست چھوڑ دی، ہم کیوں بولیں گے؟ ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سر کھپانے کی، پریشانیاں لینے کی، ان جرنیلوں کی دھمکیاں لینے کی، اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے کی؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک خان ہے ہمیں مجبوراً میدان میں رہنا پڑے گا، اس لیے آپ ان جرنیلوں کی طرح غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کیجئے اور اپنا کام کیجئے۔ نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑیے، سسٹم سے علیحدہ ہو جائیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ اور آخری خبر کہ بڑے چودھری نے پاکستان کے اندر 15 سے 18 صوبے بنانے کی تیاری کر لی ہے، پورا روڈ میپ تیار ہے، سیٹ اپ تیار ہے، صرف تھوڑے دنوں میں یہ ترمیم قانونی ترمیم کر لی جائے گی پارلیمنٹ میں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ، حالانکہ یہ اقدام اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، بننے چاہیے، جتنی بڑی آبادی ہے چھوٹے چھوٹے ڈویژن بنے، چھوٹی چھوٹے ضلع بنے، تاکہ عام لوگوں تک حکومت کی رٹ قائم ہو۔ لیکن مسئلہ تو وہی ہے، کتا تو پھر بھی کنویں کے اندر ہے، اور جب تک کتا نہیں نکلے گا تب تک 15 18 20 25 30 جتنے بھی صوبے بنا لو، وہ مزید کرپشن بڑھے گی، مزید بیوروکریسی بڑھے گی، مزید یہ افسر شاہی بڑھے گی، مزید جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنیں گے، اپنی کیبنٹ بنائیں گے، اخراجات بڑھیں گے، بجٹ بڑھے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک تم جرنیل واپس اپنی بیرکوں میں جانے کا ارادہ نہیں کرتے، وہ آئین جس کا تم نے حلف لیا ہوگا اس کی پاسداری کا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، صوبے جتنے مرضی بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام تک پہنچنا لازمی ہے، اور یہ صرف اوورسیز ہی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو وقت کا جزیر اچک لے گا، آپ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے آپ اپنا کام کیجئے، ہم جو کام کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں۔